بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ لأہلہ والصلاة وعلیہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ سورہ نساء کی آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ آج جو ہے آیت نمبر 128 ہے۔ آپ اس میں غور کریں گے کہ پروردگار جو ہے وہی مسئلہ ہے نا کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ آج کی آیت آپ دیکھیے، غور کریں گے آپ کہ دیکھیں گے کہ آخر پروردگار کیا فرما رہا ہے۔ پہلے آیت پڑھ دیتے ہیں پھر ترجمہ تفسیر کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ یہ ان عورتوں کے بارے میں ہے جو شوہر کے حقوق کو ادا نہیں کرتی۔ ترجمہ آپ کے سامنے پہلے غور سے سن لیجئے، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ اور اگر کوئی عورت شوہر سے حقوق ادا نہ کرنے یا اس کی کنارہ کشی سے طلاق کا خطرہ محسوس کرے تو دونوں کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ کسی طرح آپس میں صلح کر لیں، کہ صلح میں بہتری ہے نا، آپس میں مصالحت میں بہتری ہے۔ اور بخل تو ہر نفس کے ساتھ حاضر رہتا ہے، اور اگر تم اچھا برتاؤ کرو گے اور زیادتی سے بچو گے تو خدا تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ دیکھیے، ہوتا یہی ہے کہ اسلام نے، شریعت نے مرد کا حق عورت پر یہ قرار دیا ہے کہ امور زوجیت میں اس کی اطاعت کرے اور اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہ رکھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ روایتوں میں یہاں تک موجود ہے کہ اگر کوئی عورت جو ہے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے ایک قدم بھی باہر نکالے تو وہ فرشتوں کی لعنت کا حقدار بن جاتی ہے، اور جب تک شوہر اجازت نہ دے عورت کو جو ہے گھر سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکالنا ہے۔ تو وہی جو ہے اس شریعت میں یہ چیز موجود ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہ رکھے، اور عورت کا حق مرد پر یہ قرار دیا گیا ہے کہ اس کی نان و نفقہ کا انتظام کرے، یعنی بیویوں کے، عورتوں کے حقوق جو یعنی مردوں پر ہے تو مردوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ روٹی، کپڑا، مکان کا انتظام کرے، یعنی نان و نفقہ کا انتظام کرے، کھانا کا انتظام کرے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے ساتھ یعنی مقاربت یعنی کا حق بھی جو ہے شوہر کا بیوی پر ہے، یعنی اگر شوہر جو ہے مقاربت کے لیے کہے تو اس کو یعنی منع نہیں کرنا ہے۔ اور اس کے بعد اب اگر شوہر حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرے، شوہر جو ہے بہرحال یعنی حق یہی ہے کہ روٹی، کپڑا، مکان، یعنی روٹی کا انتظام کرے، کھانے کا انتظام کرے۔ تو یہ بھی ذہن میں آپ لوگ کے رکھنا ضروری ہے کہ دیکھیے اللہ نے جو نظام بنایا ہے وہ نبی کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے نا۔ تو نبی نے ایک جملہ کہا تھا علی اور فاطمہ سے کہ علی، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ گھر کے باہر کے امور کو آپ دیکھیں، اور شہزادی فاطمہ سے یہ کہا کہ آپ گھر کی ذمہ داری کو سنبھالیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جناب سیدہ نے جو ہے باقاعدہ بہت خوبی جو ہے گھر کی ذمہ داری کو ادا کیا ہے نا۔ لیکن ایک بات اور ذہن میں ڈال دیا جائے کہ شوہر جو ہے اپنی بیوی کو گھر کے کام کرنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا۔ مجبوری کا مطلب یہ ہے کہ لیکن مسئلہ وہی ہے کہ اگر کوئی عورت جو ہے گھر کے امور کو انجام دیتی ہے اور اللہ کے لیے کرتی ہے تو واقعی جو ہے اس کو اللہ کی طرف سے ثواب
ملتا ہے اور اس کو بہت بڑا مرتبہ عطا ہوتا ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یعنی اللہ کے دیکھیں یہ بات ذہن رکھیں، ابھی تک جو ہے قرآن کی آیتیں جو بھی تھی سب کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے. عورت بھی جو ہے گھر کے کام کرے تو اللہ کے لیے کہ ہمیں ثواب حاصل کرنا ہے. شوہر بھی جو ہے کہتے کہ بیوی کا خیال کرے اللہ کے لیے کرے. تو تمام چیزوں کو صرف اللہ کی مرضی کو پیش نظر رکھنا ہے. اور یہ بھی جو ہے اسی لیے کہا گیا کہ عورت جو ہے گھر سے باہر نہ نکلے بغیر شوہر کی اجازت کے، اور شوہر کے اوپر ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ اس کے خرچوں کو برداشت کرے. یہ تمام بہت اہم پہلو ہے جس کی طرف توجہ دلانا ہمارے یعنی قرآن کی طرف سے توجہ دلائی گئی ہے. اور اب اگر شوہر جو ہے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرے یا اس سے کنارہ کشی اختیار کرے تو دونوں کو اختیار ہے کہ ایک دوسرے کے فطری بخل کو یعنی دھیان میں رکھے، نگاہ میں رکھتے ہوئے کچھ یعنی کم پر جو ہے سلو کر لیں، آپس میں مصالحت کر لیں کہ ٹھیک ہے یہ کام ہم کرتے ہیں، یہ کام تم کرتے ہو، مطلب آپس میں مصالحت سلو کرنا ہے. حقوق کا درجہ فرائض کا نہیں ہے نا. حقوق کا درجہ جو ہے فرائض کا نہیں ہے کہ اس میں کمی نہ ہو سکے، یہ اختیاری معاملہ ہے. اب یہ تو مطلب ہے کہ یعنی ہو سکتا ہے بھائی شوہر جو ہے اتنا نہ کما پاتا ہو، کم کماتا ہے، تو اب بیوی کو بیٹھ کے مصالحت سے سمجھا دے بھائی دیکھو اتنا ہم کو ملتا ہے، اب اسی میں جو ہے ہم کو پورا کرنا ہے. اب یہ تو مطالبہ بہت زیادہ ہو جائے بیوی کا. میں بیوی کا جو ہے حق صرف شوہر پہ یہی ہے کہ روٹی کپڑا مکان، رہنے کا ٹھکانہ دے دیں، کپڑا پہنا دیں، اور اس کے بعد جو ہے کھانا کھلا دیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو اس کی خواہشات نفسانیہ ہیں اس کو پورا کر دے. خواہش جنسیہ جسے کہتے ہیں، جنسی خواہش کو پورا کر دے. تو یہ تمام چیزوں کو جو ہے پیش نظر رکھنا ہے. اور اس کے بعد جو ہے یعنی سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہ تمام چیزوں کو جو ہے بحسن خوبی انجام دینا یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اب خواہشات نفسانیوں کی بات جہاں تک آئی تو خواہشات تو بہت زیادہ ہیں. بھائی اس کو میک اپ کرنا ہے تو اس کی خواہش الگ ہے، اس کو کپڑے پہ کپڑا خرید کے پہننا ہے اس کی خواہش الگ ہے. وہ سب ذمہ داری شوہر پر نہیں ہے. شوہر پر ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ وہ کپڑا پہن سکے اور کھانا کھا سکے اور اس کے بعد جو ہے رہنے کا ٹھکانہ مل سکے، اور اس کے بعد جو ہے اگر وہ خواہش ہے تو اس کو خواہش کو پورا کر دے، وہ جنسی خواہش جو ہے. لیکن خواہشات نفسانیہ کی بات کریں، خواہشات تو بڑھتی چلی جاتی ہے. خواہشات کم ہونے والی ہیں. ہمیں کار چاہیے، ہمیں گھر جو ہے ٹائلس لگے ہوں، ہمیں گھر میں جو ہے یہ لگا ہو، موزائیک لگا ہو. تو بھائی گھر عالیشان جتنا چاہے اس میں جو ہے، اور کپڑے مہنگے سے مہنگا پہنے، یہ سب چیزیں تھوڑی نہ ہے. بس مین مسئلہ ہے کہ یعنی نہ بہت زیادہ لو ہو نہ بہت زیادہ اعلیٰ ہو. نہج البلاغہ مولانا نے جو ہے ارشاد فرمایا کہ ملبسہم الاختصاص، جو دیندار ہوتے ہیں ان کا کپڑا جو ہے درمیانی ہوتا ہے، نہ عالیشان ہوتا ہے نہ لو ہوتا ہے، درمیانی ہوتا ہے. تو ہر کام کو درمیانی رکھنا ہے، متوسط رکھنا ہے، نہ بہت اعلیٰ کہ فخری افتخار کرے اور تکبر مطلع ہو جائے، نہ بہت لو کہ جس میں احساس کمتری پیدا ہو جائے. تو اس لیے ہر چیز کا معیار بتایا گیا، ہر چیز کا سسٹم بتایا گیا اسلام میں. تو حقوق کا درجہ جو ہے یہ نہیں کہ فریضہ ہے کہ اس سے کم و زیادہ نہیں ہو سکتا، یہ تو آپس میں طے کرنے کی بات ہے. آپس میں مصالحت اسی کو تو کہتے ہیں کہ زن و شوہر کو آپس میں اتفاق رائے کے ساتھ جو ہے زندگی بسر کرنا ہے، مصالحت کے ساتھ زندگی بسر کرنا ہے. یہ قرآن بیان کر رہا ہے. بہرحال تو یعنی یہ اختیاری معاملہ ہے جس میں کم پر مصالحت کی جا سکتی ہے، یعنی آپس میں طے کر سکتا ہے انسان کی چلو ہمیں بچوں کو پڑھانا ہے تو کچھ کم جو ہے کہتے کہ ہم خرچ کریں، ہے نا، اسی میں پورا کرنا ہے ہم کو. تو یہ سب چیزیں جو ہیں آپس میں مصالحت، نہ کسی کا یہ تھوڑی مطلب ہے کہ ہم آئے ہیں تو ہمیں اتنا چاہیے اور وہ یہ سب کچھ نہیں. بھائی مسئلہ صرف یہ ہے کہ انسان کو سادگی سے زندگی بسر کرنی ہے. شہزادی فاطمہ نے جو ہے اپنی زندگی کا نمونہ عمل پیش کیا ہے، زندگی گزار کے جو ہے ہمیں بتایا ہے کیسے زندگی بسر کرنی ہے. یہ مطلب تھوڑی نا کہ جو انسان ہائی فائی جو ہے مزاج پیدا کر لیں. شوہر کے اوپر جو ہے کہتے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی سے جو ہے کہتے کہ مطالبہ بہت زیادہ کرے، نہیں، مصالحت کے اوپر ہوتا ہے. کم زیادتی تو ہوتی رہتی ہے. تو اسی لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، ترجمہ پھر سے سن لیجیے آپ، کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ اور اگر کوئی عورت
شوہر سے حقوق ادا نہ کرنے یا اس کی کنارہ کشی سے طلاق کا خطرہ محسوس کرے. ہوتا ہے نا کبھی کبھی کہ انسان کے اندر جو ہے آپس میں نا اتفاقی پیدا ہونے لگتی ہے اور انسان سوچتا ہے کہ چلو اب چھوڑ دیں یا منا کہ طلاق کی نوبت نہیں. یہ سب چیزیں جو ہے مزاجاً اچھی بات نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ تو دونوں کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ کسی طرح آپس میں مصالحت کر لیں, صلح کر لیں, ہے نا, کہ صلح میں بہتری ہے. اور بخل تو ہر نفس کے ساتھ حاضر رہتا ہے. بھائی بخل تو پیدا ہی ہوتا ہے نا. انسان جو ہے لیکن آپس میں جو ہے کہتے کہ اتفاق رائے کر لے, مصالحت کر لے تو یہ بہترین کام ہے. اور اگر تم اچھا برتاؤ کرو گے اور زیادتی سے بچو گے تو خدا تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے. نہ شوہر کو بیوی پر زیادتی کرنی ہے نہ بیوی کو شوہر پر زیادتی کرنی ہے. اللہ بہتر جانتا ہے, اللہ تو تمام چیزوں واقف ہے. یہاں پہ دیکھیں یعنی نشوز کا جب استعمال کیا گیا ہے, نشوزن, تو نشوز جو ہے اظہار برتری کا نام ہے, یعنی زوجیت کے حقوق کے زیر بال نہ جانا, یعنی حقوق کا لحاظ نہ کرنا, یوں کہا جائے. ناشدہ اسے نکلا ہے. شح اور بخل میں فرق یہ ہے کہ بخل صرف مال میں ہوتا ہے اور یہ شح جو لکھا ہوا ہے یہاں پہ, شح کے معنی ہوتا ہے بخل کے, ہے نا, کنجوسی کے. ہر طرح کی کنجوسی کا نام ہے, چاہے محبت ہی میں کیوں نہ ہو. یہ بخل ہمیشہ انسان کی فطرت کے سامنے حاضر رہتا ہے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. تو یہاں پہ جو ہے تمام باتوں کو ہمیں دھیان میں رکھنا ہے. اور اسی لیے جو ہے پروردگار کہہ رہا ہے کہ اگر تم نیک کام کرو گے تو اللہ اس سے واقف ہے. نہ زیادتی کرو کہ جس سے کہتے کہ آپس میں نہ اتفاقی پیدا ہو, نہ شوہر کو جو ہے زیادتی کرنا ہے بیوی پر, اور نہ بیوی کو شوہر پہ زیادتی کرنا ہے. مصالحت ضروری ہے. دیکھیں یہ سب زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, بچوں کی تربیت کا ایک ذریعہ بنایا ہے پروردگار نے. تو یہ سب جو ہے نسل کو آگے بڑھنے کا, زن و شوہر کو ذریعہ بنایا پروردگار نے. تو یہ تمام چیزوں کو بحسن خوبی انسان کو انجام دینا ہے. دنیا چند دن کی ہے, انسان ختم ہو جائے گا. دیکھیں ایک ایک چیز کا حساب ہونا ہے روز قیامت. آئیے مل کے بارگاہ معبود دعا کرتے ہیں, پروردگار بحق زائرہ و ابیہا و بالغ بنیہا ہمارے گناہوں کو معاف فرما, امام کے آوان انسان شمار فرما, امام کے زور